تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جب لوٹے ہیں اہل غزہ اپنی دنیا میں تو ان کی دنیا لٹ چکی ہے، لیکن ایمان ان کا ایسا سلامت ہے کہ ان کے مناظر دیکھ کر دنیا کو ایمان کی کیفیتیں اور سرشاریاں نصیب ہو رہی ہیں۔ الجزیرہ نے دکھایا کہ ایک نوجوان جب اپنے گھر لوٹا ہے، پریس کا لباس اس نے پہن رکھا ہے تو دور دور تک صرف ملبے کا ڈھیر ہے، زندگی گویا کہ ملبے میں دب گئی ہے، لیکن وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور اذان دینا شروع کر دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کی اذان گویا کہ دنیا کو پیغام دیتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ان قدسیوں کو یہ جو سزا دی جا رہی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر ایک اور منظر سامنے آتا ہے کہ جب یہ لوگ لوٹ رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گھر تو کوئی نہیں بچا، صحن تو کوئی نہیں بچا، کچن تو کوئی نہیں بچا، لیکن سب سے پہلے یہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور خاتون سے جب میڈیا نے بات کی تو اس نے کہا کہ میں اب اپنے گھر کو لوٹ رہی ہوں۔ گھر تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے ہیں، لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب مجھے پانی ملے گا اور اب مجھے زندگی ملے گی۔ یہ تھی زندگی ہمارے بہن بھائیوں کی، پانی تک کی نعمت آج وہ کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد گھروں کو لوٹنے کے بعد کم از کم پانی ملے گا۔ پھر ایک اور منظر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جو اسرائیل کی جیل میں تھیں، اب جب یرغمالیوں کا تبادلہ ہوا تو وہ بھی واپس آئی، تو اس کی چھوٹی سی بچی، دیکھیں ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، نہ جانے کب سے طویل عرصے سے وہ اس جیل میں تھی۔ 10,000 قدسی آج بھی اسرائیل کی جیلوں میں موجود ہیں، اور یہ وہ فگر ہے جو یہ جنگ چھڑنے سے پہلے کے فگر ہیں، اس کے بعد کی تعداد اس میں شامل نہیں ہے۔ بہرحال جب وہ ماں اور بیٹی کا ملاپ ہوتا ہے، ماں بیٹی کو چومتی ہے، بیٹی ماں کو چومتی ہے، گلدستہ بچی کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر ناظرین اکرام جو یرغمالی چھوڑے گئے ہیں انہوں نے بھی دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ ابتدائی طور پر 3 خواتین چھوڑی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک خاتون تو وہ ہے جس کی آخری کال اپنی والدہ کے ساتھ ہو رہی تھی جب یہ یرغمالی بنی ہے، جب یہ کیپچر ہوئی ہے، تو اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ کبھی مجھے نیند نہیں آئی، اور ہمیشہ وہ دنیا میں اور اسرائیلی میڈیا پر ان یرغمالیوں کے لیے، اپنی بچی کے لیے متحرک رہی ہے۔ بہرحال ابتدائی 3 خواتین کو جب چھوڑا گیا ہے تو ان کے ہاتھ میں بیگ تھے، ساری دنیا دنگ رہ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس طرح رکھے گئے کہ گویا کہ وہ قیدی تھے ہی نہیں، بالکل ایسے فریش جیسے خواتین تیار ہو کے بازار شاپنگ کے لیے جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جو بیگ ہے اس میں غزہ کا نقشہ ہے، اس میں دوران قید ان کی لی گئی تصویریں ہیں تاکہ وہ یاد رکھیں کہ ان کو کس انداز سے رکھا گیا تھا، اور اس میں ایک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت انہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں یہ ایگریمنٹ ہونا جب پوری مسلم دنیا بظاہر لا تعلق ہو چکی تھی ان قدسیوں سے، پھر اچانک یہ اللہ کی کیسی مدد آئی ہے کہ جب کوئی پیچھے کھڑا بظاہر نظر نہیں آتا تو پھر اچانک یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے سرمنی سے پہلے صدر بننے کا جو اوتھ لینا ہے اس سرمنی سے پہلے یرغمالی ان کے ادھر ہونے چاہیے اور یہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے، اور اس ایگریمنٹ کو اس بندے نے پھر جس طریقے سے کروایا ہے اس کی تفصیلات سن کر بھی آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اسرائیل قطعاً تیار نہیں تھا، نیتن یاہو قطعاً تیار نہیں تھا اس ایگریمنٹ کے لیے، اور وہاں کے جو شدت پسند لوگ ہوتے ہیں جو ان کے سیاستدان بھی ہیں وہ قطعاً تیار نہیں تھے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ ہماری صریحاً شکست پر مبنی ایگریمنٹ ہے، ہم اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، لیکن ادھر سے جب پھر ان کے کان کھینچے گئے ٹرمپ کی طرف سے، جب بھیجا گیا امریکی جس نے جا کے ملاقات کرنی تھی اور کوئی پیغام دینا تھا، تو وہ پہنچا جب نیتن یاہو کے پاس تو اسے بتایا گیا کہ آج یوم السبت ہے، ہفتے کا دن ہے، اس میں وہ ملاقات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کیوں ملاقات نہیں کریں گے؟ سب دروازے کھولے گئے اور سبت توڑ کے ان سے جا کے فون پر بات کروائی گئی، ان کے کان کھینچے گئے، اور اس کے بعد پھر ایک ایسا منظر بھی بتایا گیا دوحہ میں، اس تیزی سے اس کو تکمیل تک پہنچایا گیا کہ ایک ہی ہوٹل میں نچلے فلور پر ایک منزل پر حماس
حماس کے لوگ تھے یا ثالث موجود تھے اس طرف کے، اور اوپر والی منزل پر اسرائیل کے ثالث موجود تھے، اور امریکن کہتے ہیں کہ ان کے دوران دوڑ کے فائلیں کبھی اوپر لے جا رہے تھے، نیچے لے جا رہے تھے، شکیں تیار ہو رہی تھیں، اور عین اسی دوران قطری وزیر اعظم کا ڈائس تیار کر دیا گیا تھا جس پر انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی. یعنی اس قدر کان کھینچے گئے کہ اس کو وہ اپنی شکست بھی سمجھتے تھے، اس میں وہ وقت لینا بھی چاہتے تھے. اس میں کئی سیاسی جماعتیں اعتراض کر رہی تھیں، ہم اس پہ دستخط نہیں کرنا چاہتے، ہم چھوڑ دیں گے، حکومت کو چھوڑ دیں گے. حکومت گر جاتی نتن یاہو کی، لیکن ڈنڈا ایسا تھا اور پیچھے سے روب ایسا پڑا ہوا تھا کہ سب کو انہیں آن بورڈ کرنا پڑا کہ یہ تو معاہدہ اب کرنا ہی کرنا پڑے گا. اور پھر اندازہ کیجئے کہ اس ایگریمنٹ کے خلاف کوئی شخص چلا گیا اسرائیلی ایگریمنٹ سپریم کورٹ کے پاس کہ اس کو روکا جائے، انہوں نے اس کا کیس لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ کیس تو لے سکتے تھے، فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور اب اس ایگریمنٹ کے خلاف وہاں جو احتجاج جاری ہے ان پر ڈنڈا برسایا جا رہا ہے، انہیں پکڑا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ جن بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، میں کہتا ہوں یعنی جن کا کوئی ملک نہیں ہے، جن کی کوئی فوج نہیں ہے، جن کی کوئی فضائیہ نہیں ہے، جن کی کوئی معیشت نہیں ہے، جن کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے، جن کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دل میں ڈالی ٹرمپ کے، مجھے نہیں پتا بعد میں کیا ہونا ہے، لیکن فی الوقت ایک ایسا ایگریمنٹ کروایا گیا جس کے تحت وہ اسرائیل کے فوجی واپس جائیں گے، یرغمالیوں کے بدلے یرغمالی چھوڑے جائیں گے، اور ٹرک وہ کھڑے ہیں جا کے رفح کراسنگ پر، ٹرکوں کو اب اجازت ملے گی، 500-600 ٹرک آئیں گے. ان لوگوں کی ہمت، ان کا حوصلہ، ان کا ایمان دیکھ کر لگتا ہے شاید یہ اس زمین کے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ اس صدی کے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہی دنیا کے لوگ ہیں. اندازہ کیجئے وہ جب جا رہے ہیں تو ان کے چہروں پر خوشیاں ہیں. ہم اگر دفتر سے گھر جائیں اور ہماری کوئی ایک دیوار گری ہو تو ہم میرا خیال 1 مہینہ ہمارے چہروں پر پریشانی رہے گی، لیکن جن کا کچھ نہیں رہا ان کے چہرے گلنار ہیں، ان کے لبوں پر نعرہ تکبیر ہے، وہ سجدوں میں گر رہے ہیں، وہ وکٹری کے نشان بنا کے جا رہے ہیں، وہ خوش ہیں. یہ قوم بھی عجیب قوم ہے، ان کا ایمان بھی عجیب ایمان ہے. یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر کوئی یعنی خوشی نہیں ہے، اسرائیل کو کوئی خوشی نہیں ہے. مزاحمت کار وہاں موجود ہیں، کنٹرول ان کا ہے، سارا کچھ واپس کرنا پڑ رہا ہے. صرف ان کو یرغمالی ملے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تباہی ہوئی ہے، بے انتہا ہوئی ہے، یہ وہ قربانی ہے جو دی گئی ہے. انشاءاللہ غزہ پھر تعمیر ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا یہ جنگ بندی مستقل ہوگی؟ نہیں، مستقل نہیں ہوگی. یہ چیزیں چلتی رہنی ہیں. مستقل تو پھر ایک ہی ہے کہ ان کے خیال کے مطابق یہ خطہ مسلمانوں سے پاک کر دیا جائے تو پھر جنگ بندی ہو سکتی ہے، لیکن یہ چلتا رہے گا. لیکن فی الوقت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ جو ایک تنظیم ہے، چند لوگ ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، پیچھے کوئی نہیں ہے. دنیا کی ساری طاقتیں مل کے ان کو مٹانے پہ تل گئیں اور ریزہ ریزہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بالآخر وہ تھک گئے، وہ یہ نہیں تھکے. لہٰذا ٹیبل دیکھیے، آپ نے سنا کہ جو شام اور غزہ والے ہیں، جو غزہ والے ہیں، ان کو جب رہائی ملی ان کے پیچھے کوئی بھی کھڑا نہیں تھا، اور اللہ نے کیسا انتظام کیا. پیچھے سے جو امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے کیا کیا، پیچھے سے حکم دیا کہ بھئی آپ کو ماننا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بات چلی کہ ہم اس کرسی کو، اس پاور کو چھوڑ دیں گے، ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کریں گے صلح رحمی والا. جو بھی یہ بندشیں جو ہوئی کہ گولہ باری یا جو بھی جنگ ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے. یہ کچھ دیر کے لیے تو بند ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا، جو امریکہ صدر ہے. اور کیا کہا، جیسے آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا ہوگا کہ اوپر اور نیچے ایک منزل کے اندر دونوں ممالک کے جو وہاں پر گئے تھے آپس میں بات چیت کرنے، وہ بیٹھے تھے، اور بیٹھنے کیا کیا کہ دوڑ کے وہ فائلیں کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس. یہ بات سب سے بڑی اس کے اندر بات کیا ہے، سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھروں کو، ان کو رہائی ملی اور وہ اپنی غزہ کی، اپنے ملک کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف، اپنے اس علاقے کی طرف جانے لگے، تو اس وقت کتنی خوشی ہو رہی تھی. ورنہ وہ کہتے وہاں کیا ہے، مایوسی ہوتی. اللہ نے ان کو بہت قوی اور بہت مضبوط ایمان دیا ہے. اللہ بھی ہمیں سے ایمان عطا فرمائے. اور ان بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.